میرا اشارہ ہوگا تیرا، ستارے ہوں گے میرے، چمک ہوگی تیری، یہ پھول ہوں گے میرے، مہک ہوگی تیری، یہ مکہ ہوگا میرا، آنا ہوگا تیرا، مدینہ ہوگا میرا، وجانا ہوگا تیرا۔ میں آواز کر جاتا ہوں حضرات گرامی، جس شخصیت کی تعریف بڑی مشکل سے فراہم ہوا کرتی ہے۔ دوستوں میں پوری ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، پچھلے کئی مہینوں سے وہ شخصیت بلا ناگہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، ہندوستان کے مختلف صوبوں میں کسی نہ کسی جلسہ میں رہی ہے۔ حضرات گرامی اس وقت وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ دوستوں وہ شخصیت جس کے علم و فن کی انجمن بیمار لو کا سرجن ہے، دوستوں وہ شخصیت جس کو مختلف زبان و بیان پر عبور حاصل ہے، دوستوں وہ شخصیت جو ملک کے حالات پر گہری نظر رکھتی ہے، دوستوں وہ شخصیت جو اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر جانتی ہے، دوستوں وہ شخصیت جس نے تمام مذہبی کتابوں کی ورق گردانی کی ہے، دوستوں وہ شخصیت جس کا ایک طرف اگر مولانا خطاب ہے تو دوسری طرف چترویدی خطاب ہے۔ دوستوں چترویدی خطاب اسی شخصیت کو ملتا ہے جس کو ہندو مت کی 4 کتابیں رگ وید، سام وید، یجروید اور اتھر وید کا دسترس حاصل ہو، اور حضرت والا کو ان 4 کتابوں کے علاوہ کئی ایسی مذہبی کتابوں کا دسترس حاصل ہے جہاں تک پہنچنا ہم سب کے لیے یقیناً بہت مشکل ہے۔ حضرات گرامی یعنی کہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا نام حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی دامت برکاتہ متظل العالی، ڈائریکٹر ایجوکیشنل اکیڈمی و صدر جمعیت مجلس اتحاد المسلمین بہار۔ میں حضرت والا سے تنہا نہیں بلکہ پورے مجمع کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ان کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ عبداللہ بھائی سے وعدہ 500 کا تھا، انہوں نے 2000 دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں بیچ میں آنا نہیں چاہتا، حضرت والا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال الله تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help each and everything. Guide us to the straight way, O my Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Udara sarva evaite jnani tatmev maimatam asthitah sahi yuktatma mameva muttamam gati bahunam janmanamante jnanvan mam parpatigyate vasudeva सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरुम्।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मजलिस, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, बज़्म नाते नबी व इजलास आम का ये प्रोग्राम बड़े खूबसूरती के साथ यहाँ तक पहुँचा। कभी उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक आप लोग इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मजलिस को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बनाएं और जो पैगाम कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ से मिले हम सब उस पर अमल की कोशिश करें। साथियों और दोस्तों, आधे से ज़्यादा वक्त आपका गुज़र चुका है। कई मुअज़्ज़ज़ शुअराए किराम की मौजूदगी है। मुझसे बड़े मोहतरम अकाबिर उलमाए किराम इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके बीच आया हूँ। कल के प्रोग्राम में मैंने एक अंदाज़ा और एक वादा समझिए मैंने किया था, उसी के ताल्लुक़ से बात करना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी भी है और हमारी ज़िम्मेदारी भी। हम मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा एतक़ाद और विश्वास इस बात पर है कि कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था यहाँ के बारे में कि मैं कुरान और दुनिया की जो मॉडर्नाइज सिस्टम है, कुरान और साइंस, कुरान के जो अहकामात हैं और कुछ नफ़रती लोग, कुछ मीडिया वाले, ज़मीर फरोश इंसान जो कुरान करीम के अहकामात पर एलिगेशंस लगाते हैं, तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, क्या वो सही है? और उनके शास्त्रों में, उनके ग्रंथों में हमारे कुरान करीम में जो मसाइल बयान किए गए हैं उनका क्या मकाम व मर्तबा है, मैं उस पर इंशाअल्लाह बात करूँगा। साथियों, अब से तकरीबन 1451 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाज़िल किया और अल्लाह की तरफ से ये फाइनल संविधान है इंसानों के लिए। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारा अक़ीदा और विश्वास है और कुरान का फरमान भी है कि यह कुरान सबके लिए है। एक आदमी एतराज़ करता और कहता है कि मौलाना, आपने जो कुरान करीम की शुरू की जो एक आयत पढ़ी उसमें तो ये कहा गया है कि यह कुरान सिर्फ उनके लिए फ़ायदेमंद है जो अल्लाह से डरने वाला हो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है उन लोगों के लिए जो तक़वा, जो डरने वाला है। जो अल्लाह से नहीं डरता है, जो जालिम है, जाबिर है, जुल्म ज़्यादती करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? इस कुरान करीम को फॉलो करके उन लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है इस कुरान में। तो इसीलिए मैंने दूसरी आयत भी आपके सामने पेश की है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। This Quran has been sent down to the earth
and to teach the people, to teach the mankind in entire world, पूरी दुनिया के इंसानों की कामयाबी के लिए, इंसानों की भलाई के लिए कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर नाजिल किया। मेरी ज़ुबान पर गौर नहीं कीजिएगा, मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर माँ आता है बाप सोती है, ऐसे बोलते हैं। तज़किर व तानीस में हमारे यहाँ ज़्यादा कोई फ़र्क पैदा नहीं करते, इसीलिए मेरी ज़ुबान पर नहीं बल्कि कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ से जो पैगाम आपको मिले उस पर गौर कीजिएगा और मेरी हैसियत पे भी नहीं जाइएगा। मैं बहुत छोटा मोटा हल्का सा आदमी हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, तो मेरी जो बातें होंगी उन पर गौर करने की कोशिश करें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को तमाम इंसानों के लिए हिदायत बनाकर पेश किया। जिसने गौर से पढ़कर इस पर अमल करने की कोशिश की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल को खोला है। वो तो आज के लिबरल ये मीडिया वाले हैं जो कुरान के एक एक फरमान को उठाकर पेश करते हैं, चुन कर लेकर आते हैं कोई आयत। देखिए आपके कुरान में यह ऑर्डर है, आपके कुरान में जुल्म ज़्यादती है, आपके कुरान में ऑर्डर है कि चोर अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ काट दीजिए। कितना बड़ा जुल्म और कितनी सख्त सज़ा का ऐलान आपका कुरान कर रहा है। हाउ कैन आई एक्सेप्ट द कुरान, हाउ कैन आई फॉलो द कुरान, कैसे हम कर सकते हैं। एक चोर अदना सा अगर चोर है, चोरी करता है और आपका कुरान कहता है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, उसके हाथ काट दिए जाएं। जो रेपिस्ट हैं, जिना करने वाले, उसके बारे में आपका कुरान कहता है कि उसको 100 कोरे मारो, या फिर अगर वो शादीशुदा है तो उसको कमर तक धंसा कर पत्थर मार कर उसको संसार कर दो, उसको मौत के घाट उतार दो। या आपका कुरान कहता है कि समाज की बेटियां आगे ना बढ़ पाएं, उनको पर्दे में रखो, वो जिंदगी की खुशी और अपनी जिंदगी को ऐश और एंजॉय न कर पाए। आपका कुरान बेटियों के साथ नाइंसाफ जुल्म ज़्यादती करता है। आप क्यों नहीं इन पर बात करते? यकीनन आपके कुरान में बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे आदेश आपके अल्लाह के ऐसे हैं जो जुल्म के ऊपर आधारित है। हम कहते हैं कि तुम्हारी सोच के अंदर कमी, तुम कुरान को नहीं समझ पाते। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी अपनी तरफ से कोई चीज़ उसमें आमेजिश नहीं की है। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ उसके अंदर तब्दीली नहीं की। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा अहमे वस्सौयमिदम बदामी जुष्टम दवा बिरुमानव शबी यम कामे तत्मगुर्नम कुर्नमितम तमुर्शिदम सुमिधा। ईश्वर के तरफ से पैगाम आया अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी ने हूबहू लफ्ज़ बलफ्ज़ लोगों के सामने पेश किया कि ये लीजिए अल्लाह का फरमान है, इस पर अमल करना तुम्हारे लिए ज़रूरी। खुद भी अमल किया और आपने लोगों को बताया कि दिस इज़ कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू मस्ट टू फॉलो, तुम्हें इस पर अमल करना ज़रूरी है। पैगाम दिया, कोई आमेजिश नहीं है, कोई तब्दीली भी नहीं है, इसके अंदर कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन वो कहते कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या सफाई पेश कर सकते हैं आप? क्या कह सकते हैं आप कि एक चोर चोरी करता है उसके हाथ को काट दिए जाएं? यकीनन मैं आपको बताता हूं, आपके साथ अगर ये मामला हो, आपका कुछ गुम हो जाए, कोई चोरी कर ले, मोबाइल चोरी कर ले, सामान चोरी कर ले। अभी पिछले महीने की 9 या 10 तारीख को मेरा लैपटॉप और मेरा बैग उठाकर ले गया कोई। तकरीबन 11 साढ़े 11 हज़ार किताबें थी उसमें। मुझे सबसे बड़ा दुख इसी बात का कि लैपटॉप ले गया ठीक है, लेकिन उसमें किताबें थी, बहुत दूर से हमने वो किताबें, मानचेस्टर लंदन यहाँ नहीं है, वहाँ से PDF मंगाकर हमने किताबें जमा की थी। तकरीबन 6-7 साल की जमा की हुई पूंजी उस लैपटॉप के अंदर।
ابھی بہت منتشر ہے، اس کو جمع کرنے میں ٹائم لگ سکتا۔ اگر اس وقت مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اگر وہ چور پکڑا جائے تو آپ کیا کہیں گے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن میں آرڈر ہے کہ ہاتھ کاٹو، میں تو اس وقت کہتا ان کے پیر بھی دونوں کاٹو، میرا سامان لے کے بھاگا ہے۔ چوری صرف ہاتھ کاٹنے کے آدیش ہیں، اور اس چوری سے بچنے کا آرڈر پہلے اللہ نے دیا۔ آدمی چوری کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جب اس کے پاس شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ ہمارے بہار میں کوریکس ہے، ہمارے بہار میں ٹیبلٹ، یہ سب ساری نشیلی پدارتھ چلتی ہے، چونکہ وہاں پر بائی گورنمنٹ پروہیبٹڈ ہے، بینڈڈ ہے، شراب نہیں پی سکتے آپ۔ لیکن جو شرابی ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، کسی کی سائیکل چوری کر کے بیچے گا، کسی کی بائک اٹھا کر بیچے گا۔ غربت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس غربت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کی دوسری آدیش، دوسرا فرمان جاری کرتا اور کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ سماج کے مالدار لوگوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ غریبوں تک پہنچ جاتی ہے، غربت ختم ہو جائے گی، کوئی آدمی چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کے پھر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں۔ دوسری بات، کیا آپ بولتے ہیں کہ زنا کرنے والے جو زانی ہیں ان کو سنسار کر دو، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما۔ قرآن کا فرمان، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر زنا کرنے والے، اگر زانی کو 100 کورے مارے جائیں زانی پر اور ان کو سنسار کیا جائے، آپ کو یہ ظلم لگتا ہے، تو پوچھو ذرا ڈاکٹر پرینکا ریڈی کی ماں سے کہ ڈاکٹر پرینکا ریڈی کی ماں، اگر تمہاری بیٹی کے ریپسٹ پکڑے جائیں تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہے گی کہ ان کو جلا دو، بھسم کر دو، جیسے میری بیٹی کو پیٹرول ڈال کر انہوں نے جلایا تھا، ایسے ہی میری بیٹی کے ریپسٹ جتنے بھی یہ مجرم ہیں ان کو بھی ایسے ہی جلا کر بھسم کیا جائے۔ جا کر پوچھے نربھیا کی ماں کو کہ ان کے بیٹی کے ساتھ جو حیوانیت، صرف ریپ نہیں، ان کی عزت نہیں لوٹی گئی بلکہ ان کے شرمگاہ میں ہاتھ ڈال کر اندر کے آرگنز کو نکال کر اس بچی کو بڑی بے رحمی کے ساتھ سن 2012 یا 13 کا یہ حادثہ جو دلی کے اندر ہوا تھا۔ پوچھئے اس کے ماں سے، پوچھئے اس بچے کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کی بہن سے کہ تمہارے بہن کے ساتھ یہ جو دشکرم ہوا ہے، ان کی عزت لوٹی گئی ہے، تم کیا کہو گے اس بارے میں؟ وہ تو صاف کہے گی کہ مجھے سامنے لا کر حاضر کرو اور مجھے اجازت دو، میں یہیں پر گولی مار کر اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ جو زد میں آتا ہے ان سے پوچھو، ابھی ایک لڑکی ماری گئی دلی کی زمین پر، ساحل نام کا کوئی بہروپیہ، کوئی شرابی، کوئی کبابی، کوئی فاسق، ان سے پوچھو اس کی ماں سے کہ کیا کرنا چاہتے اس کے ساتھ، ساحل کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ریپسٹ کے ساتھ؟ وہ فوراً کہے گی کہ میں سزائے موت دینا چاہتی ہوں، ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا چاہتی ہوں۔ دنیا سب کہے کہ زنا کرنے والے کو سزائے موت ملنی چاہیے، اب اگر قرآن اسی کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے تو کیوں پیٹ میں درد ہوتا؟ کیوں؟ یہ قرآن ہے صرف، بس۔ This is Arabic word. It has include the Arabic word. قرآن of Arabic word. قرآن کریم عربی میں ہے and this is belong to the last Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد الرسول اللہ سے belong کرتا ہے اور this is کلام فائنل سمویدھان of اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ مسلمانوں کی آخری فائنلی کتاب ہے۔ اسی لیے لوگ خواہ اس کو ایشو بنا لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ظلم ہے، اس کے اندر یہ زیادتی ہے، اس کے اندر یہ حکم نہیں ہونا چاہیے، ان کے اندر یہ فرمان نہیں ہونا چاہیے، ان کے اندر یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو نکال کر باہر پھینکو۔ کل بھی تقریر میں میں نے وہ بات کہی تھی کہ ابھی سپریم کورٹ میں لے کر پہنچے 24 آیت کہ قرآن کریم میں جو 24 آیت ہے اس کو نکال کر باہر پھینکو۔ 24 آیت کیوں؟ غلط ترجمہ کر کے سپریم کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ کے جج کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس قرآن میں ہندو بھائیوں کو خصوصاً مارنے کا آدیش ہے، اسی لیے اس قرآن کریم پر ہمیں آپتی ہے، ہم قرآن کے 24 آیت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ کیوں نکالنا چاہتے ہو جی؟ کیونکہ اس میں جو آرڈر ہے
اور جو آیت ہے وہ صرف ہندو کے لیے، آپ اگر غور سے ریسرچ کریں گے، جب آپ پڑھیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ قرآن کریم کسی پرٹیکولر یا کسی سناتن دھرمی یا کسی ہندو کو یا کسی دلت کو یا کسی آدیواسی کو یا جوڈائزم کو یا کنفیوشنزم کو یا آشوریو کو یا کمیونسٹ کو ٹارگیٹ نہیں کرتا۔ قرآن کا ایک اصول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کی اس وقت کے واقعات اور حالات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کا شان نزول کو دیکھنا ہوگا، ان آیتوں کا۔ خواہ مخواہ سامنے رکھ کر کہیں گے کہ دیکھیے مولانا آپ کے قرآن میں ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ، یعنی ہندو بھائی کو لوٹو اور کھاؤ۔ یہ ترجمہ VHP کے بھائیوں کے طرف سے، نام مکمل نہیں لوں گا، VHP کے بھائیوں کے طرف سے کہ آپ کے قرآن میں فَكُلُوا، لوٹو کھاؤ، مما غنمتم اور لوٹو، حالانکہ مما غنمتم فعل ماضی ہے اور وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لوٹو اور کھاؤ، پہلے لوٹو اس کے بعد پھر کھاؤ۔ حالانکہ یہ غلط ترجمہ ہے، تو اب تو بولنا ضروری ہے۔ خاموش اگر بیٹھے رہیں گے، چڑھ بیٹھیں گے وہ لوگ۔ میڈیا والے بھی ویسے ہی اپنے ایمان بیچ لیتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں، جو باتیں ان کو TRP دلائیں اسی کو لے کر ڈانس کرتے رہتے ہیں۔ تو this time compulsory to explain the misunderstanding, misconception about the Quran and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his Lord. اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اگر غلط فہمی، غلط بات اگر کوئی سامنے پیش کرتا، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو حق کی آواز لے کر پیدا کرتا ہے، سامنے برپا کر دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ، تو غلط ہے۔ کیوں؟ اس قرآن پر آج بھی دنیا کے بڑے بڑے کنٹری کے لوگ، بڑے بڑے کنٹری اس پر عمل کرتی، ممالک کے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، یہ آیت اس وقت سے کے تعلق سے ہے جب کہیں جنگ ہوتی ہے۔ آج بھی ہے یہ نظام، جب کہیں پہلے زمانے میں راجہ مہاراجہ لوگ لڑ جاتے تھے آپس میں، تو جو جیتنے والا، جو پارٹی، جو سامنے والا جیت گیا، جو ہار گیا، ہارے ہوئے کے ٹوٹل ویپنز اور ٹوٹل دولت وہ اپنے پاس قبضے میں لے آتے اور اس پر عمل کرتے۔ سپوز دیٹ اگر آج ہمارا بھارت اگر چائنا سے مقابلہ کرے، لڑے، لڑائی ہو جائے، اور پھر چائنا کی 5 کلومیٹر دوری پر اگر قبضہ ہو جائے، تو ایک بات بتائیے، تو اس زمین کو گورنمنٹ، یہ بھارت سرکار، ہمارے مودی جی یہ کہیں گے کہ یہ 5 کلومیٹر زمین ان کے اوپر باؤنڈری کرو اور اس زمین کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ یہ ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے چائنا پر قبضہ کیا، ہم جیتے، تو جو چیز ہم جیت گئے وہ ہماری ہے۔ یہ آج بھی کرتے ہیں، جیسے چائنا ہمارے ملک پر قبضہ کرتا چلا جا رہا، جیسے آج رشیا یوکرین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ رشیا یوکرین پر قبضہ کر لیتا ہے، تو یوکرین کے اوپر، یوکرین کی ٹوٹل پراپرٹی رشیا کی، آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو اسی جنگ کی عکاسی کی ہے کہ جو چیز جنگ میں تم جیت لو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اس کو کھاؤ، اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ نہیں سمجھ میں آتا قرآن کریم VHP کے نوجوانوں، غلط ترجمہ کرنے سے نہیں آپ جیت سکتے۔ اٹھاؤ یہ جربیت کا اس اشلوک کے اندر کہا گیا ہے کھلے لفظوں کے اندر، تُوَمْ تُوریَتَ رُشَّتَهَا سَتْیَمْ وِبھاجَانی، تم توریہ مقابلہ کرو، ترشتہا اپنے شترو سے، تم توریہ ترشتہا فعل امر ہے، تم توریہ، انتا قل تم کہو، انتا اضرب تم مارو، اسی طرح ہے تم توریہ ترشتہا اپنے سامنے دشمن کو پکڑو اور ان کو مارو، اپنے شترو کو۔ اس کے بعد ستیام وبھاجانی،
ان کی جو دولت ہو، ان کی پراپرٹی ہو، ان کا جو مال ہے، ان کی جو ساز و سامان ہے، ان تمام کو وبھاجانی، ان کو تقسیم کر لو، آپس میں مل بانٹ کر کھا لو۔ یہ یجروید کا منتر ہے۔ ہمارے پی ایچ پی کے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کو قرآن کریم کی اس آیت پر اعتراض ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو آپ کو یجروید کے اس منتر کو قریت کر نکال دینا چاہیے۔ اگر آپ کو قرآن کریم کی آیت جس کو لے کر آپ کو اعتراض ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر لو، یہ ترجمہ ہے، لیکن وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہندوؤں کو جہاں پاؤ قتل کر لو، غلط ترجمہ، بالکل غلط ترجمہ ہے یہ آیت ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے زمانے میں آپ کے اوپر اوترید کیا، جب کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے، جاسوسی کرتے تھے، محمد الرسول اللہ کے قتل کے در پہ تھے، معاہدے کے خلاف جا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ محمد ہاتھ پہ ہاتھ دھرے مت بیٹھو، اگر تم نے ان کا خاتمہ نہیں کیا تو یہ تمہارا خاتمہ کر دیں گے، تلوار اٹھاؤ اور ان فاسق اور یہ خائن اور یہ تجسس کرنے والے، جاسوسی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو امن اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو جہاں پاؤ وہاں پر قتل کر دو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے ہمارے بھارت کے، ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں، یا آپ کے دلوں میں مسلمانوں کے تئیں قرآن کریم کی آیت کو لے کر نفرت پیدا کرنا چاہتے، آئیے ایک طرف سے آپ کا بیت پڑھ کر سناتا ہوں، ایک طرف سے قرآن کریم پڑھ کر لائیے آپ کو قرآن کریم کے کون سی آیت پر آپ کو اعتراض، انشاءاللہ عبداللہ سالم جیسا طالب علم آپ کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے بتائے گا، اس لیے کہ اللہ کا نظام رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بھیجا تھا تو فرعون کے خاتمے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود جب پیدا ہوا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا، جب اس زمین پر ظلم ستم کرنے والے معصوم انسانوں کے جسم کے دو ٹکڑے کرنے والے اس امت کا فرعون ابو جہل کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ اگر آج کوئی اوتار نہیں آنے والا، اگر آج کوئی نبی نہیں آنے والا تو یہ مت بھولو قرآن کریم کے 3,22,000 الفاظ کو اپنے سینوں میں بسانے والے ہمارے علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اپنی مسجد اور مدرسوں کے ممبر و محراب پر بیٹھے، ان کو یہ مت سمجھنا کہ یہ ٹوپی اور داڑھی والے صرف نماز پڑھانا جانتے ہیں، یہ قرآن کریم کے ذریعے اپنے بچوں کو حافظ بنانا جانتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ تمہاری غلط فہمیوں کا جواب بھی دینا جانتے، تمہاری جو غلط سوچ ہے، غلط اسکیم ہے، غلط سازش ہے قرآن کریم کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کرام کو کھڑا کیا ہے، تمہارے غلط سپنے اور غلط ارادے میں جو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہمارے علماء اگر یہ کھڑے ہو گئے تم کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کی جس آیت پر تم کو اعتراض ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ دیکھیں مولانا آپ کے قرآن میں نبی کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کے لیے ابھارو، یہ بات نہیں ہے صحیح جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میدان میں آ جائے۔ جنگ بدر کے بعد کچھ مشرکین مکہ جنگ احد کے لیے مکہ المکرمہ کے قریب پہنچ گئے تھے، مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ سے کہا تھا کہ اپنے صحابہ کو کہو کہ وہ تیار ہو جائیں مقابلے کے لیے، ابو جہل کے چیلوں کا مقابلے کرنے کے لیے۔ عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ جو عورت کی عزت و ناموس کو لوٹتے تھے، جو شراب پیتے تھے، جو نفرت کے بازار کو گرم کرتے تھے، ان کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا محمد الرسول اللہ کو، اور یہ گناہ نہیں ہے اگر قرآن کریم کی اس آیت پر اعتراض ہے، اٹھایا جائے اتھروید کا وہ شلوک جس کے اندر کہا گیا رودرو گریوا شریت پشاچا، نئی سنسکرت جانتے ہو تو آؤ انشاءاللہ میں تمہیں سیٹسفائی کر کے مطمئن کروں گا۔ رودرو گریوا شریت پشاچا، پیارو نام پر جام جہی، جو انسان اس زمین
زمین کے اوپر ظلم زیادتی کرتے، جو انسان نفرت کی بازار کو گرم کرتے، ان کا خاتمہ کرو۔ یہی آدیش قرآن میں ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ مومنین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دونوں سیم ہے۔ قرآن کریم کا جو آدیش ہے وہی اتھرو وید کا جو منتر ہے وہی کہتا ہے۔ وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر قرآن کو سمجھیں گے اپنے اعتبار سے، اپنے نفرتی چنٹو نفرتی راجنیتاؤں کے بھاشا میں سمجھیں گے تو پھر نہیں سمجھ پائیں گے، ورنہ آپ اپنے شاستروں کو، اور جیسے ہم مسلمان اپنے قرآن کو خود سے ڈائریکٹ نہیں سمجھ لیتے کوئی معنی کہ نہیں مولانا اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا نہیں۔ ہم کن کے پاس جاتے؟ ہم اپنے علماء کے پاس جاتے۔ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، شریعت کا مسئلہ ہو، شریعت کا کوئی بھی پارٹس ہو، کسی بھی شادی بیاہ لین دین جو بھی ہو، جس کے اندر دینداری ہے، جس کے اندر ذرہ برابر جو سنجیدہ ہے، وہ ہمارے علماء کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں کہ مولانا ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، شریعت کا کیا فرمان ہے۔ آج بھی ایسے لوگ الحمدللہ بہت موجود، وہ پھر سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے آپ شریعت کے نظر میں یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے۔ تو آپ شاستر کو اپنے بھاشے میں اور اپنے راجنیتاؤں کے ظلم زیادتی کے بھاشے میں نہیں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے۔ یہ اللہ کا جو قرآن ہے، اللہ بندوں کے لیے نازل کیا ہے اس قرآن کو، اس سموِدھان کو، اور اللہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں اپنے بندے کو کہاں پر کیا آدیش دینا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہاؤ کین آئی فالو دا قرآن، آپ کا قرآن تو عبادت کے لیے، کوئی مر جاتا ہے تو ان کے لیے صالح ثواب کے لیے ہے، آپ کا قرآن تو حافظ بننے کے لیے ہے تاکہ آپ کو جنت، اس حافظ قرآن کو جنت مل سکے۔ دنیا کے امپروومنٹ کے لیے کیا ہے قرآن؟ بتائیے آپ کی دنیا کے اندر if you want to be a great person in entire world, if you want to be a great economic, if you want to be a great engineer, if you want to be a greatest doctor, if you want to be academic qualification in entire world, if you want to be a famous among the people، لوگوں کے بیچ میں آپ بہت زیادہ مشہور ہونا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پڑھ کر قرآن پر ریسرچ کر کے کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں کیا؟ جی ہو سکتے ہیں۔ آج تک قرآن کریم کو صرف تلاوت کی کتاب، ایصال ثواب کی کتاب اور تعویذ کے لیے، دم درود کے لیے ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے from the beginning to the day of judgment، قیامت تک جو بھی معاملہ ہو، جس سچویشن کا ہو، قرآن اوپنلی بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم لوگ کم ریسرچ کرتے ہیں، یہودی زیادہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ہیں، بہت بڑی جماعت ہے نوجوانوں کی، پتہ ہے یہودی 1964 تک اس زمین کا سب سے مظلوم اور غلام اور کمزور کمیونٹی کوئی ہے، کوئی تھی تو وہ یہودی۔ آج لیکن یہودی پوری دنیا کے اندر ساری تنظیموں کے سی او، ڈائریکٹر، ایم ڈی، سب کون؟ یہودی۔ کیسے تبدیلی آئی ان میں؟ میرے نوجوانوں، آج آپ جائیں گے کس پہ؟ یوٹیوب پہ جائیں گے، وہاں پر جتنے بھی کارٹون ہمارے بچے دیکھتے ہیں، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چلے جائیں، کاسمیٹک کی دنیا میں چلے جائیں، کولڈ ڈرنک کی دنیا میں چلے جائیں، ہر فیلڈ میں اگر کسی کا جھنڈا ہے تو یہودیوں کا ہے۔ اتنے کم عرصے میں کیسی تبدیلی آئی نوجوانوں؟ اتنے کم دنوں کے اندر اسی لیے تبدیلی آئی کہ ان کے نوجوانوں نے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال 10 سال کی عمر میں ایجوکیشن کے میدان میں، بیداری کے میدان میں انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ دنیا حیران ہے۔ آج ہر جگہ پر، ہر فیلڈ کے اوپر آج اگر کسی کا قبضہ ہے تو وہ ان یہودی النسل ان بچوں کا قبضہ ہے۔ فیس بک آپ چلاتے ہیں، پتہ فیس بک کا سی او کون؟ فیس بک کا بانی مبانی کون؟ وہ ایک یہودی ہے، اس کا خود کا فیس بک پہ کوئی پیج نہیں، کوئی آئی ڈی نہیں ہے، مارک زکربرگ، وہ یہودی، فیس بک میں ان کی آئی ڈی نہیں۔ واٹس ایپ کو لانچ کرنے والا کون؟
यहूदी व्हाट्सएप के ऊपर कोई ग्रुप उनकी तरफ से आपको नजर नहीं आए, कुछ भी नहीं। लेकिन हम और आप हैं कि सबसे ज्यादा इन सोशल मीडिया को यूज करते। आज यहूदी क्यों कामयाब है? क्योंकि उन्होंने अपनी मजहबी ग्रंथ को सामने लाकर एक एक यहूदी औरत ने अपने बच्चे की सही तरबियत की। पेट में कैसे बच्चे की तरबियत हो सकती? यू कान इमेजिन, आप सोच नहीं सकते, यू कान थिंक अबाउट दैट, आप इस बारे में गौर नहीं कर सकते, आप फिक्र नहीं कर सकते। जब माँ के पेट में यहूदी औरत, एक डॉक्टर ने पूछा, एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट था, उसने पूछा कि आप लोग कैसे बच्चों की तरबियत करते पेट में? उन्होंने कहा कि हम अच्छा खाना खाते, हम अच्छी चीज पढ़ते और हम अच्छे क्वेश्चंस हल करते, जोर से क्वेश्चन हल करते, सवाल जवाब करते, वो आवाज़ मादरे हमारे बच्चे के कान में पहुंचती है और फिर वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका माइंड शार्प होता है, वो दिमाग का तेज होता है। आज हमारा बच्चा जो हाई स्कूल में है, यहूदी का 5 क्लास का बच्चा, वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो माँ के पेट से उसकी सही तरबियत हो रही। माँ ने अपने बच्चों की सही तरबियत शुरू की है तो आज यहूदी हर घर में पहुंच चुके हैं, हर डॉक्टर की क्लिनिक तक पहुंच चुके हैं। डॉक्टरेट के दुनिया में सबसे बड़ा कामयाब कौम कौन? यहूदी। कॉस्मेटिक की दुनिया में हमारी जो माएँ बहनें ये शैम्पू, ऑयल और फेस वॉश, क्रीम जो ब्रांडेड होती हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं, इनको बनाने वाला कौन? ये यहूदी। हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, ये जितने भी ड्रिंक्स हैं इनको हम लोग पीते, इनके पानी मवानी कौन? ये यहूदी। आज डॉक्टरों को सही गाइडलाइन करने वाला, बल्कि डॉक्टर के क्लिनिक पर जो वो सैंपल होता है डॉक्टर का, पहले प्लस का निशान होता था, आज एक डंडा है और उसी डंडे के ऊपर देखेंगे एक रैप है, एक रस्सी है। वो रस्सी नहीं है, वो डंडा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा है और उसी डंडे में उसी डंडे का जो अज़दहा बना था किसी जमाने में फिरौन के सामने, वो अज़दहा है जो यहूदी खामोशी से अपने मजहब की उसका प्रचार भी करते हैं, हमें और आपको पता भी नहीं चलता। वो कौम जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, ये कौम क़यामत तक ज़िल्लत व मस्कनत की जिंदगी गुजारेगी। और जिस कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, जिनके लिए सरबलंदी की सर्टिफिकेट आज वो जानवरों के नाम पर मारे जाते हैं, आज वो लड़कियों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करते, आज वो सलमान खान के कमर को देखते, आज जहां नमाज में उनकी कमरें झुकनी चाहिए थी, उनके हाथों के अंदर कुरान करीम का नुस्खा होना चाहिए था, तो वहां पर जनाब ओप्पो, वीवो सबसे बेहतरीन सेल्फी कौन से मोबाइल से लिया जाता है, वो मोबाइल इस्तेमाल करते। जिन जुबानों के अंदर कुरान करीम की आयत होनी चाहिए, उन जबानों के अंदर वो शाहरुख खान के फिल्मों के गाने, सलमान खान के फिल्म रिलीज होने से पहले गाने हमारे नौजवानों के जुबानों पर हैं। याद रखो जवानों, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में पूछेगा, अल्लाह ने आपको कौम की रीढ़ की हड्डी बनाया। अल्लाह तबारक व तआला अगर आपके कौम के बीच में कोई इस तरह का मामला सामने आता है, आप पर जुल्म ज़्यादती होती, आपकी बेटी मुर्तद होती, आपके ऊपर कोई मजलूम इंसान है उसको इंसाफ नहीं मिलता है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे। अल्लाह आपसे पूछेगा वन शबाबी फीमा अबला, जवानी कहां तबाह करके आए थे, जरा बताओ। सलमान खान के मुरीद तो थे, कल क़यामत में सलमान खान क्या वो अपने बाप की मदद नहीं कर पाएगा? शाहरुख खान से कहकर जन्नत चले जाओगे, क़यामत की सुबह तक ये कॉन्सेप्ट सही नहीं हो सकता। ये सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। अगर कोई आपको बचा सकता है कल क़यामत में, तो आपका अमल या फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा आपको बचा सकता। इसीलिए अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है, अपनी जिंदगी के अंदर दीनदारी पैदा करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो आज इन लोगों की पूरी तैयारी चल रही है
مذہب اسلام کو کمزور کرنے، ان کو بدنام کرنے کی۔ لیکن لوگ پھر وہی کہتے ہیں کہ مولانا ہم اگر قرآن کریم پڑھیں، ان کے اوپر ریسرچ کریں تو ہم کیا سائنس کی دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ارے سائنس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، پوچھو البرٹ آئنسٹائن سے، صدیوں سے جھگڑا چلا آ رہا تھا کہ یہ سورج گھومتا ہے کہ زمین گھومتی ہے، صدیوں سے، لیکن 1915 میں اس جھگڑے کو بھی قرآن کریم نے ختم کر دیا۔ البرٹ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جدید سائنس کی بنیاد البرٹ آئنسٹائن نے رکھی، آئنسٹائن نے 1915 میں، جس کی وجہ سے اس کو گاؤں سے، اس کو سماج سے باہر بھی کر دیا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ البرٹ بتاؤ جدید سائنس کے تعلق سے یہ آسمان اور زمین کا جو جھگڑا ہے، سورج اور زمین کا، کیسے حل ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ دس از ویری سمپل۔ کہا کیسے؟ کہا کہ زمین بھی اور سورج بھی اپنے اپنے جگہ پہ گھومتے۔ کہا کہ بتاؤ تو ذرا دلیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ I'll explain and I recite a small verse of Quran Kareem and this belong to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ انہوں نے explain کیا، انہوں نے کہا کہ I'll recite، میں ذرا پڑھتا ہوں، سنیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ البرٹ کہہ رہا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، آسمان میں جو سورج ہے اور زمین ہے یہ سب کے سب اپنے مدار پہ گھومتے ہیں۔ جدید سائنس کی بنیاد رکھی گئی قرآن کریم کی آیت پر۔ کینسر کے علاج کا طریقہ قرآن کریم سے نکالا گیا۔ آج کل کے بکاؤ میڈیا والے جاہل ان پڑھ، تم کہتے ہو کہ قرآن میں ڈاکٹریٹ نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ قرآن میں سائنس نہیں ہے۔ پوچھو تھائی لینڈ تو جاتے ہو گے نا عیاشی کے لیے، تھائی لینڈ بینکاک پٹایا، وہاں پوچھو، وہاں ایک ڈاکٹر ہے تیجسوی نام کا، اس ڈاکٹر تیجسوی سے کہو، اس نے کہا کہ I am a founder of the treatment of cancer patient، میں اس دنیا کا کینسر کے مریض کا، ان کے علاج کا میں بانی ہوں۔ میں وہ ڈاکٹر کہتا ہے۔ کسی عالم دین نے کہا کہ سر یو آر ناٹ، آپ نہیں ہیں۔ مائی قرآن کریم explain about that 1400 years ago Allah said in the Holy Quran۔ انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے کہ تمہارے قرآن نے 1450 سال پہلے کینسر کا علاج بتایا، بتاؤ کہاں، پلیز ایکسپلین می۔ دلچسپی بڑی اس کی۔ اس نے کہا، پہلے کہا کہ آپ بتائیے کہیں کینسر ہو جائے کسی اعضاء میں کسی جگہ پہ تو آپ کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے؟ کہا کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی اس جگہ سے اس گوشت کو، اس ہڈی کو ہٹا دو، ریپلیسمنٹ کر دیتے۔ اندر آرگنز میں ہو جائے تو پاسبل نہیں ہے، چوتھے سٹیج پر انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر ہاتھ میں ہو جائے، پیر میں ہو جائے، ناک میں ہو جائے، انگلی پہ ہو جائے تو ہم اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، اس جگہ کاٹ کر دوسری چیز آرٹیفیشل لگا دیتے ہیں۔ اینڈ دس از ویری ایزی ٹریٹمنٹ فار کینسر پیشنٹ۔ انہوں نے کہا کہ سر یہ تو قرآن میں ہے۔ کہا کہ کہاں ذرا بتاؤ؟ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ پوری کینسر کا علاج قرآن کریم کی اس آیت پہ۔ انہوں نے کہا کہ پلیز ایکسپلین می، میک می انڈرسٹینڈ، سمجھائیے ذرا۔ مولانا صاحب تو انگلش نہیں جانتے تھے، وہ ایک کو پکڑ کر لائے جو ٹرانسلیٹر تھا، ان کو کہا کہ بھئی دیکھو میں تمہیں اردو میں بتا رہا ہوں، ان کو تم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو۔ وہ ڈاکٹر تیجسوی بیٹھا بازار تھا، اپوائنٹمنٹ دیا مولانا صاحب کو کہ بھئی آپ آئیے، 1 گھنٹہ میں رکتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کینسر کے علاج کا بانی ہوں، لیکن آپ کہہ رہے قرآن تو عبادت کی کتاب ہے، قرآن تو تلاوت کی کتاب ہے، قرآن پڑھ کر حافظ بنتے ہیں لوگ جنت جائیں گے، یہ کینسر کے علاج کا طریقہ قرآن میں۔ شاکنگ ہو گئے، فوراً لے کر بیٹھے عالم دین کو۔ انہوں نے کہا دیکھیں تفصیل یہ ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، سوف نصلیہم عن قریب، سوف نصلیہم نارا ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے، سوف نصلیہم نارا ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم جب ان کی کھال جل جائے گی، بدلناہم جلودن غیرہا
جب ان کی پوری باڈی جل جائے گی، گوشت ساری ہڈیاں جل جائیں گی، گوشت پوست کھال وال سب، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ بدلناہم جلودن غیرہا، تو ہم اس کھال کو دوسری کھال سے چینج کر دیں گے، بدل دیں گے۔ کیوں؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ چونکہ جلی ہوئی جگہ پہ پھر اس کو جلائیں گے تو اس کو درد نہیں ہوگا، تاکہ ان کو اور مزہ چکھایا جائے، تاکہ اس کے اوپر احساس ہو۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ دس از مائی میتھڈ، یہ میرا طریقہ ہے، یہ آپ کا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، قرآن کا طریقہ ہے یہ۔ اسی وقت کہتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کے قرآن کو۔ کچھ دنوں کے بعد اس ڈاکٹر کے پاس ایک دعوت نامہ تھا، کہاں سے؟ حجاز مقدس سے۔ وہاں پر ایک کانفرنس ہوتی ہے، بہت بڑی کانفرنس۔ اس کانفرنس میں بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے اوپینین لیتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر تیجسوی سب سے پہلے کہتا ہے کہ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو سم تھنگ اباؤٹ مائی سیلف اینڈ بیفور گیونگ مائی اسپیچ I want to convert my religion into the Islam۔ آج سب سے پہلے میں اپنا مذہب بدلنا چاہتا ہوں، آج سب سے پہلے میں اپنا مذہب اس قرآن کے مطابق لانا چاہتا ہوں، اپنے کنسپٹ کو، اپنے عقیدے کو اس قرآن کریم کے مطابق لانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنی اسپیچ پیش کروں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دنیا والوں سے، ان نفرت پرستوں سے جو قرآن کریم کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیت غلط ہے، قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ 72 حوریں فلمیں بنائی گئی، 72 حور فلمیں بنا کر آپ قرآن کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، آپ شریعت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک لیڈی عورت تو اپنے نیوز میں چیخ چیخ کر بولتی ہے آپ کے قرآن میں شرابن طہورا ہے، شراب ہے، جو چیزیں دنیا میں شریعت میں جائز نہیں ہے، آپ کا اللہ مرنے کے بعد کیسے جائز قرار دیتا ہے ان کو؟ ارے جاہل عورت، شرابن طہورا کا لفظ ہے، جو شراب پی کر تم راتوں کو ایئر کنڈیشن روم میں اپنی عزت بیچتی ہو، کروڑوں روپے میں شراب پی کر نشے میں دھت ہو جاتی ہو۔ اس شراب کے حرام ہونے کی علت یہ ہے کہ اس شراب کو پینے کے بعد کوئی بھی صحیح حالت میں نہیں رہتا، اس کی عقل مفلوج ہو جاتی، وہ آدمی 2 3 مرتبہ راستے میں گر پڑتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں جو شراب پلائے گا، اس شراب کے پینے کے بعد کسی کی عقل مفلوج نہیں ہوگی۔ شرابن طہورا، پاک شراب، یعنی شراب پینے کے بعد عقل مفلوج نہیں ہوگی، آدمی ہوش و حواس میں ہوگا، کوئی راتوں کو زنا نہیں کرے گا۔ تم جو اپنے راتوں کو اپنے گھر چلانے کے لیے، اپنے بڑے بڑے ادھیکاری کو خوش کرنے کے لیے شراب پی کر، کولڈ ڈرنک پی کر اور بیئر پی کر، وائن پی کر اپنی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہو، یہ وہ شراب نہیں ہوگی، بلکہ یہ شراب پاک شراب ہے۔ یہاں شراب مینس ڈرنک ہے، یہاں پر شراب کا مطلب کولڈ ڈرنک ہے، جس کو پینے کے بعد آدمی وہاں پر بے قابو نہیں ہوگا، مکمل طور پر پورے ہوش و حواس میں ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن غلط ہے، قرآن کریم پڑھنے والے صرف مولانا ہو سکتے ہیں، اٹھاؤ تاریخ، آج دنیا کے اندر جو ڈاکٹر بنتے ہیں، MBBS MD ڈاکٹر، اگر ایک حافظ قرآن کی کتاب نہ پڑھیں، القانون کتاب، ہم دیوبند میں نہیں پڑھاتے اس کتاب کو، ندوۃ العلماء میں نہیں پڑھاتے اس کتاب کو، بلکہ یہ کتاب کہاں پڑھائی جاتی؟ یہ کتاب لندن، کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی۔ مسلمانوں، القانون کتاب ہے، اس کتاب کے اندر عبادت کا طریقہ نہیں، بلکہ 10 لاکھ الفاظ اس کتاب میں ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والا کوئی پروفیسر نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو لکھنے والا ایک 10 سال کا حافظ قرآن شیخ حسین عبداللہ ابن علی سینا، جو قرآن کریم کے میتھڈ کے مطابق اس کتاب کو لکھتا ہے۔ 10 لاکھ الفاظ ہیں جو قرآن کریم کے اوپر ایلیگیشن سے لگاتے ہیں کہ ذرا قرآن کریم پڑھ کر عالم بنتا، قرآن کریم پڑھ کر کیا کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا؟ چیچک جیسی مہلک بیماری کی دوائی کی کھوج کرنے والا اگر کوئی مرد مجاہد ہے تو اس شخص کا نام ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، 1923 میں ڈاکٹر کا امام ان کو مانا گیا۔ آج اگر ہمارے علماء اگر اس طرف نہیں جاتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والا کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹروں کا امام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی آپریشن کا طریقہ
अल्बू कसीस, अबुल कैस, ये 3 नाम से उनको याद किया जाता। ये कुरान करीम पढ़ना जानते थे। दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग के अंदर एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक के ऊपर रिसर्च करने वाला जाबिर इब्न हय्यान है, जो कुरान करीम पढ़ना जानता था। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फलसफी इमाम गज़ाली थे, जो कुरान करीम पढ़ना जानते थे। यह है कुरान करीम पढ़ने वाले और कुरान करीम को अपने सीने से लगाने वाले। ऐसा नहीं है कि कुरान करीम पढ़कर सिर्फ मौलाना बनते हैं, सिर्फ हाफिज बनते हैं। और तो जनाब एलिगेशन से ये लगा देते हैं आजकल, कहते हैं कि नहीं जनाब, हम कुरान करीम पढ़ने वालों को मौलाना मुल्ला बोलते हैं। गलत बात है। कुरान कैसे जैसे हमारा धार्मिक ग्रंथ है हिंदू भाइयों में, वैसे ही उनका मकाम गीता का है। गीता में जो उपदेश है हिंदू भाई उस पर अमल करते हैं, तो हम मुसलमान भी कुरान करीम के आदेश को अपना सब कुछ समझते हैं। और कुरान करीम में कहीं पर भी किसी को मारने की परमिशन कुरान करीम के अंदर नहीं है। बल्कि आप यूँ समझिए, मैं गीता की एक वो मंत्र है, कुछ श्लोक पढ़ता हूँ अभी महाभारत के ताल्लुक से। अभी वहाँ पर एक मध्य प्रदेश में एक बाबा जी बैठते हैं, उन्होंने क्या कहा, हम तो उन पर एतराज़ करते हैं, हमारा तो उनसे 24 का आंकड़ा रहता। हम तो कहते हैं कि यकीनन आप गुरु ज्ञानी हैं, आपके पास दिव्य शक्ति है, तो आप उड़ीसा जैसे हादसा को क्यों नहीं रोक पाए? मोहतरम बताइए, आपके पास दिव्य शक्ति थी, भविष्यवाणी करते हैं तो आप रोक देते। उड़ीसा के जो डिविजनल जो एमजी थे रेलवे के, उनको कहते हैं एमडी, उनको कि सर हादसा होने वाला है, 300-400 लोग मरने वाले हैं, कोई कुछ ना कुछ कीजिए, फौरन बताते उनको। तो वो क्या बोलते, जानना अलग है और उसको टालना अलग है। जैसे श्री कृष्ण जी ने महाभारत के बारे में वो जानते थे लेकिन वो टाल नहीं पाए। अरे श्री कृष्ण जी महाभारत में आदेश दे रहे हैं, टालना दूर की बात है। वो बाज़ाब्ता वहां पर खड़े होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तलवार उठाओ मुकाबला करो, तलवार उठाओ मुकाबला करो। श्री कृष्ण जी तो महाभारत करा रहे हैं, लड़ा रहे हैं वहां पर, बल्कि वक्त को रोक दिया गया। ए वक्त, तू आगे नहीं जा सकता, अभी रुको, अभी सच्चे यानी हक और बातिल के दरमियान में फैसला होना, एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडु के बीच में फैसला होना, इसीलिए तुम नहीं जा सकते। उस वक्त कृष्ण जी ने लड़ाया है। अर्जुन तो एक मौके पर तीर धनुष रखकर बैठ गए, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा शुद्रो हृदय दौर्बल्यमा। अर्जुन बुज़दिल बन गए तुम, क्यों नहीं लड़ रहे हो? शास्त्री जी वहां तो महाभारत करा रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन के जरिए, और आप बोलते हैं कि हमें मालूम था लेकिन हम टाल नहीं पाए। जैसे श्री कृष्ण जी नहीं टाल पाए, श्री कृष्ण जी जानते थे, वो करा रहे थे। वहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां पर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई इस तरह की अनहोनी की बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर कोई खबर होती थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको टालने की कोशिश करते थे, उनको निमटाने की कोशिश करते थे। और कुरान करीम पर एलिगेशंस और एतराज़ करने से पहले जो लोग एतराज़ करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, उनको अपने शास्त्रों के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, किसी नेता की बातों पर आकर नहीं। हमारे उलमाए किराम कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कोई फरमान जारी नहीं करते, और इसको शरिया कानून कहकर बदनाम करने की खुदा के वास्ते कोशिश मत करो कि ये शरिया कानून है, ये तालिबानी फरमान है। तालिबानी फरमान जो होगा होगा, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा कुरान तो साफ लफ्जों में कहता वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं करता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने, अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यूं भी कहा है कि आदमी ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर किसी के पड़ोस में कोई हिंदू है, अगर किसी के पड़ोस में कोई आदिवासी है, अगर किसी के पड़ोस में कोई दलित है, कोई मुसलमान अगर जुल्म ज़्यादती करता है उसके ऊपर, तो
وہ مسلمان قیامت کے دن جنت نہیں جا پائے گا. کیوں؟ اس کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفرت نہیں کیا. خدا کے واسطے اگر کسی کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے, خدا کے واسطے اگر کسی کو ہسٹری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آئے وہ دیکھ کر پڑھے. ہماری کتابوں کے اندر اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو محمد رسول اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو اٹھاؤ, بھوشیہ قرآن کے اندر موجود ہے. شمبل گرام گکھیہ سبراہمنے سگہا تمن بھون وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی. بھوشیہ کے اندر جو کل کی آئیں گے ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے. کہاں پر پیدا لیں گے؟ اسم اللام اللہ مترا ورونا دبیانی دھتا اللہ ورونو مترستے جسامیا ہوتار بھندرو ہوتار مندرو مہا سریندرو اللہ جیستے سرشتم پرنم برہمانم اللہ رسول محمد رکا برس اللہ علامہ. اللہ کے نبی کو ہم آخری مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے مطابق. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ پڑھیے اپنے گرور قرآن کے اندر واضح لفظوں کے اندر کہا گیا. ہم مسلمان اگر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمانوں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز ادا کرو اور زکات دیا کرو. ہم قرآن کریم کی آدیش پر عمل کرتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ اپنے شری رام چندر جی کی کتابیں پڑھیے. شری رام چندر جی کی وہ والمیکی رامائن رام چرتر مانس کے اندر کہاں کھلے لفظوں کے اندر کہاں پتھما تارکا جیوا دیو ددین مجیتے تریتیانن کو دلا کاریہ چترتر دے چندر کا پنچم مردو سنیکتا. ہم اذان سے نماز سے پہلے اذان پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کہیں پر کسی انسان کو مارنے اور کاٹنے کی اس کے اندر آواز نہیں, اس کے اندر الفاظ نہیں, بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم اذان دیتے ہیں, پکارتے. اگر آپ کو اعتراض ہو پڑھ لیجئے آپ. شری رام چندر جی نے مریادا پرشوتم نے شری ہنومان جی سے کہا ہے آپ اذان کے مقابلے میں ہنومان چالیسا پڑھیے, ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے, لیکن ہنومان چالیسا پڑھیے ایشور کو خوش کرنے کے لیے. جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیس کے ہولو تو اجاگر رام دوت اتلت بلداما انجنی پتر پمن ستناما کنچن برن براج سبیشا کانن کنڈل کنچت کیشا. ہم منع نہیں کریں گے, ایشور کو خوش کرنے کا مقصد ہے تو آپ پڑھیے آپ کا ایشور خوش ہو. اور ایشور خوش بھی ہوتا ہے ان کے پاک نام کا تذکرہ کر کے, اس لیے کہ ایشور کہتا ہے, ایشور صاف لفظوں میں کہتا کہ ہیتو برہم گتستانتی ستسنگتر دان وچارتوشا. اگر تم ایشور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ایشور کا نام, اچھے نام لے کر ان کا منن کرو. جیسے اللہ کا کوئی قریب بننا چاہتا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, اللہ کا ذکر کرتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم قرآن پڑھتے, اللہ کا ذکر کرتے تاکہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں. کوئی آدیش ہمارا قرآن کا آپ کے شاستروں کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہمارا اعتقاد قرآن پر ہے کیونکہ قرآن مصدق کلام ہے. قرآن جو بات کہتا, قرآن کریم کا جو فرمان وہ لا ریب اور لا شک ہے. یہ 1450 سال پہلے جن الفاظ کے ساتھ قرآن کریم موجود تھا آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ یہ قرآن کریم موجود ہے. کوئی عالم دین اپنی طرف سے کوئی آمیزش نہیں کرتا, کوئی ملاتا نہیں. اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم پڑھنے والے صرف قرآن کا گنگان گاتے, آؤ بھارت کا سنویدھان اگر پڑھنا, اگر سننا چاہتے ہو کون سے آرٹیکل پڑھنے کی بات کرتے ہو. میں عبداللہ سالم طالب علم ہوں, 3,22,000 الفاظ میرے سینے میں ہے, تو بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل 404 پڑھ کر سنا سکتا ہوں, ہندوستان کا پریامبل پڑھ کر سنا سکتا ہوں, ہندوستان کے بھارت کے سنویدھان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پڑھ کر سنا سکتا ہوں. اگر ہم پردے کی بات قرآن کریم کے اندر کرتے ہیں, قرآن کریم کا فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. کہ یہ آدیش اتھروید کے اندر نہیں ہے, یہ آدیش اتھروید کے اندر ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ ادھے پشیستمو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشلپ کو یتر ناری استو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر داستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا. ہمارا عقیدہ اگر قیامت کا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قرآن کا فرمان ہے. ہمارا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ آپ کے بھوشیہ قرآن کے اندر موجود ہے. اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے. اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی. باتیں وہیں آ جاتی. ہمارے جو آدیش ہیں
وہی آدیش آپ کے گرنتھوں کے اندر موجود ہے. خدا کے واسطے اس کو لڑنے اور مارنے کا مدعا مت بنائیے. وقت بھی ہو چکا ہے, ٹائم تقریباً بس 2-3 منٹ کا وقت اور میں لوں گا, اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. میرے بھائیوں, ہم مسلمان چونکہ شریعت سے دور ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اعتراض کا حق ہوتا ہے. جیسے دلی کے اندر وہ لڑکا ساحل اس ساکشی کو مارا, اس سے پہلے ایک لڑکا آفتاب تھا, اس نے شردھا کو مارا. لیکن قرآن بھی اس کا علاج بتاتا ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بھئی کوئی بھی غیر محرم سے بات چیت نہ کرے, نہ لڑکی نہ لڑکا نہ مرد اور ایک دوسرے کی کمیونیکیشن میں نہیں آنا چاہتا. لیکن دنیا والے کہتے ہیں کہ نہیں, لیونگ جائز ہے, چیٹنگ جائز ہے, ڈیٹنگ جائز ہے. پہلے چیٹنگ کرتے ہیں, چیٹنگ کے بعد ڈیٹنگ کو پہنچتے ہیں. ڈیٹنگ, آج کل ڈیٹنگ کا لفظ ہے, ڈیٹ یعنی عزت دار لفظ ہے, ان کے اندر بہت گھنونی حرکتیں ہوتی ہیں. کون سی حرکت؟ پہلے چیٹنگ, my name is Fana, I am an engineer, I am a doctor, I want to marry you, تمہارے ساتھ رشتہ بنانا چاہتا ہوں, اور اپنی پرسنالٹی کو جھوٹ پھوس کے بنا کر پیش کرتا ہے امپریس کرنے کے لیے سماج کی بچیوں کو. اور لڑکیاں معصوم بولی والی ہوتی ہے, فوراً دیکھ کر اچھا واہ. میرے سماج کی بہو بیٹیوں, میرے سماج کی بچیوں, آپ کے پاس کوئی غیر محرم کا کوئی میسیجز یا کوئی کال آئے تو آپ نرم انداز میں بات مت کیجیے, آپ سختی کے ساتھ بات کیجیے. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, انہیں کسی کا فون آتا, ہاں ہلو بولیے کیا بات, میں فنا بول رہی ہوں, یہ وہ نہیں. آپ کی آواز میں کشش ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے. علماء بیٹھیں, وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. اگر کسی آپ کوئی آئے آپ کے دروازے پر, آپ کے گیٹ پر, اجنبی ہے, جان پہچان بالکل نہیں ہے, یا کوئی فون کال آئے آپ کے موبائل پر, کوئی اننون نمبر آئے, تو آپ نرم انداز میں بات مت کیجیے. قرآن کہتا ہے کہ سختی سے بات کیجیے. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, بات میں لچک نہیں ہونی چاہیے. سامنے والے کو ایسا لگے کہ ارے بھائی بس فون کاٹ دو تو اسی میں خیریت نہیں, کہیں 2-4 اور گالی نہ پڑ جائے. سختی کے ساتھ, لیکن ایسا ہوتا نہیں. پھر دوبارہ کال کرتا, پھر دوبارہ کال, جی 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 بات تو پوری کر لوں, آپ بار بار پرچی پکڑائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے بات پوری کر لوں. مجھے پتا ہے مسجد کے چندے کے لیے بات کرنی ہے, بات پوری کر کے اس کے بعد پھر میں اپنے آپ کو پھر مسجد کے لیے چندہ بھی دینا. چندہ دینے کے ساتھ ساتھ میں نماز سے مسجد کو آباد بھی کرنا. ہمارے نوجوان جتنے بھی, خصوصاً نوجوانوں کو میں زیادہ وہ کر رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں آپ اپنے اندر دینداری پیدا کرو. یہ غلط چیزوں کے اندر پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں. تو دنیا والوں کے سامنے تو پہلے چیٹنگ, پھر ڈیٹنگ, پھر کٹنگ. آپ نے وہی کیا, پہلے چیٹنگ کیا, پھر ڈیٹنگ کیا, پھر کٹنگ کیا, اور 30 حصوں میں بچی کے لاش کو کاٹا. اسلام میں جائز ہے, لیکن وہ تو سمجھتے کہ اسلام میں جائز ہے. یہ لو جہاد تھا, کہیں سے کہیں تک جائز نہیں, ایک انسان کو مارنے کی پرمیشن نہیں. ابھی وہ لڑکا ساحل, اس کو لے لیا, وہ بچی کا چاقو سے گھونپ کر اس کو مار ڈالا, شاید 40 یا 45 کتنے بار کیا, پھر پتھر سے اس بچی کا پیر کو کیا. میں تو کہتا ہوں, میں اس اسٹیج سے نہیں بلکہ میں ہمیشہ سے ایسے ظالموں کو کہتا ہوں اس کو پھانسی پر لٹکائیے, دیری مت کیجیے بالکل بھی, اس لیے کہ ریکارڈڈ ہے, آن کیمرہ سب کچھ مارا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ مجرم ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹ کر, اور اگر ان کے ساتھ ڈھنگ سے ریلیشن نہ بن پائے تو اس کو مار کر اس کی ہتیا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. ہم کہتے ہیں زانی ہے, وہ زنا کرتا. پہلے تو چاکلیٹ ڈے منایا, پھر روز ڈے منایا, مناتے نا ہمارے نوجوان. آج کیا لے رہے ہو جی؟ گلاب کا پھول. کیوں؟ آج روز ڈے ہے. فوٹو بھیجا, فوراً فوٹو کھینچتے فوراً بھیج دیتے. آج کیا لے رہے جی؟ چاکلیٹ لے رہے. کون سا؟ ارے بونٹی لے رہے. کیوں؟ آج چاکلیٹ ڈے. کس کو بھیجنا؟ اپنی اپنی سیٹنگ کو بھیجنا. آج کیا لے رہے جی تم؟ آج کپڑا لے رہے. کیوں؟ آج مدر ڈے. امی کو بھیج دیتے. امی اپنی امی کو نہیں بھیجتے, اپنی سیٹنگ کے امی کو بھیجتے. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ آج کیا ہے؟ آج 14 فروری. کیا ہونا چاہیے؟ ویلنٹائنس ڈے. مولانا بہت دن سے کوشش کر رہا ہوں, آج تو اظہار کر ہی دوں گا میں. لیجئے, اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یعنی سارے ڈے مناتے ہیں, چاکلیٹ ڈے مناتے ہیں, فرینڈشپ ڈے مناتے ہیں, ممی ڈے مناتے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک روز موت ڈے بھی منا رہے.
اس کے چکر میں مر جاؤ. یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے، غیر اسلام میں جائز ہے. اسلام اسی لیے منع کرتا ہے نا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات نہ کرے کیونکہ انجام اس کا بڑا خراب ہوتا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے دیکھنے کی پرمیشن نہیں. اگر آپ کو سماج کی کوئی بچی یا کوئی بچہ پسند ہے تو آپ کے گارجن سے بولیے کہ آئی وانٹ ٹو میری ہر یا آئی وانٹ ٹو میری ہم، ہم سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں. اسلام میں منع نہیں ہے. اچھائی کو دیکھ کر پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے. اگر یقیناً آپ دیندار ہیں ہمارے نوجوانوں، تو اگر آپ دینداری کی وجہ سے اگر آپ نکاح کے میدان میں آئیں اور جہیز کا مطالبہ نہ کریں. ابھی ہمارے گڈو بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ارتداد پہ بولنا، میں کل بھی بولا ہوں آج بھی بولتا ہوں. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اس کے بعد چندے کے اوپر تھوڑی آپ سے ریکویسٹ کروں گا. یہ ممبئی کی ایک لڑکی تھی، پڑھی لکھی لڑکی. اس نے اپنے ایمان کا سودا کیا. اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ 27 سال کی عمر میں انہوں نے شادی رچائی. نکاح نہیں بول سکتے اس کو، اس لیے کہ نکاح اسلام کے اندر ایک غیر مومن، ایک مومن لڑکی کے ساتھ میں غیر مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا. میرج ہو سکتا. میرج ایکٹ 1955 کے 1955 کا میرج ایکٹ آرٹیکل 15 کے تحت ہو سکتا ہے. لیکن اس بچی نے، مومن بچی تھی لیکن اس بچی نے غیر مومن کے ساتھ میں نکاح وہ میرج کیا ہے. کیوں؟ ہمارے نوجوانوں کا ڈیمانڈ بڑھ گیا. ایک صاحب کو پتا چلا تو گئے کہ بچی تم نے ایمان کا سودا کر لیا. نہیں معلوم کہ تمہارا ایمان کتنی قیمتی دولت ہے. یہ ایمان اللہ کے نزدیک اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے. آج تم نے اتنا بڑا سودا کیا ایمان کا، ہمیں افسوس ہو رہا ہے. آج تم کو سمجھاتا ہوں یہ کہ تم اس سے توبہ کر لو. بیٹی آ جاؤ ہمارے پلیٹ فارم پر آ جاؤ، ابھی وقت نہیں گیا. وہ بیٹی کہتی ہے کہ جناب I know everything، میں جانتی ہوں. I am a graduated woman، I am a graduated girl، میں پڑھی لکھی ہوں، میں سب کچھ جانتی ہوں. آپ کے کہنے سے میں پھر ادھر نہیں آ سکتی. آپ کہاں گئے تھے اب سے 20 سال پہلے؟ جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، میری چھوٹی بہن تھی، میرا بھائی تھا، اور میری ماں برتن مانج کر ہماری پرورش کی ہے. اور پچھلے 7 سال سے مولانا I am waiting for my life. I wanted to marry with any person، مسلم پرسن. میں کسی بھی مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. جو بھی رشتہ آتا ہے ڈیمانڈ لے کر آتا ہے. مجھے اپاچی گاڑی چاہیے، مجھے کھپاچی گاڑی چاہیے، مجھے تو پلسر چاہیے، مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے. میں غریب بچی، میری غریب ماں کہاں سے 5 لاکھ روپے یا اتنا بڑا ڈیمانڈ ان کا پورا کرے. اسی لیے 5-6 سال سے انتظار کر میں نے اپنے 10 سال سے جو میری فائنینشیلی مدد کرتا ہے وہ لڑکا تلک بھی لگاتا ہے، ہاتھ کے اوپر کڑا بھی ہے اس کا، وہ RSS سے بلونگ کرتا ہے. میں سب کچھ جانتی ہوں کہ میرا نکاح اس سے نہیں ہوا ہے. لیکن اپنے گھر کو خوشحال کرنے کے لیے، اپنی بہن کو ریڈ لائٹ ایریا میں جانے سے بچانے کے لیے، طوائف بننے سے بچانے کے لیے، میرے بھائی کا ڈرگ ڈیلرز اور ڈرگ بیچنے سے بچانے کے لیے میں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے. اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا. آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ کیا. اللہ آپ قیامت میں ہم سے پوچھے گا. میں اللہ سے کہوں گی قیامت میں اللہ اگر پوچھے گا کہ بیٹی تم نے ایمان کا سودا کیوں کیا، میں پوچھوں گی کہ اللہ میرا جرم کیا تھا. میرے ابا کا وقت پورا ہوا، آپ نے ابا کو اپنے پاس بلایا لیکن میری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. میرے گھر کے دونوں طرف کروڑ پتی لوگ بستے ہیں جو ہر سال اپنی بیٹی، ایک بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے صرف ڈیکوریشن میں خرچ کرتے تھے. میں دیکھ کر ترس جاتی تھی، لیکن 1 لاکھ روپے کا چندہ جمع کر کے میری شادی کے لیے ذرہ برابر وہ فکر مند نہیں ہوتے تھے. اے اللہ پوچھے میں نے اپنے ایمان کا سودا کیوں کیا. ان دانشور لوگوں سے جو کرسی اقتدار پر بیٹھ کر صدر اور سیکریٹری کے لیے لڑتے پھرتے تھے. پوچھے ان لوگوں سے جن کے اوپر زکات فرض ہونے کے باوجود بھی زکات ادا نہیں کرتے تھے. اے اللہ پوچھے ان لوگوں سے جو رمضان کے مبارک مہینے میں صدقۃ الفطر نہیں دیتے تھے. اے اللہ پوچھے ان قوم کے قائد سے، لیڈر سے جو صرف تقریریں کرتے تھے، عملی میدان میں زیرو تھے. میرا کیا قصور ہے اللہ؟ ان لوگوں سے پہلے پوچھئے. میں نے اپنے گھر کو خوشحال کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کیا. اگر میں مجرم ہوں تو اللہ مجھے ڈال دیجئے جہنم میں، لیکن میری ماں، میرے بھائی اور میری بہن تو کم سے کم خوشحالی کی زندگی گزارے گا. کون ذمہ دار؟ ہم ذمہ دار ہیں.
ہمارے نوجوانوں کے جو ڈیمانڈ ہو جاتے بڑھ جاتے ہیں وہ ذمہ دار ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اسی لیے نوجوانوں دینداری پیدا کیجئے, اصلاح معاشرہ تبھی ممکن ہے پاسبل. آئیے میں آخر میں عمومی چندے کا کیسے اعلان کروں فاروق صاحب. بھئی مسجد بنانا ہے, آپ کو زمین خریدنی ہے, زیادہ نہیں, میرے خیال سے آپ لوگ اگر چاہیں گے, اگر 500 روپے بھی جمع کریں گے یہاں پر جتنے لوگ ہیں تو ایک بہت بڑی رقم ہو سکتی, لیکن میں متعین نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کی مشیت پر آپ کو چھوڑتا ہوں. جو بھی ہے میرے خیال سے کسی کو بھیج دیجئے, یہ لوگ جائیں گے ورنہ مجمع تھوڑا وہ ہو جائے گا. کسی کو بھیج دیجئے چادر لے کر یا رومال لے کر, ادھر سے بھیج دیجئے ادھر سے بھی بھیج دیجئے. ابھی چونکہ شعراء کرام کی نشست چلی ہے اور مسجد کی تعمیر کے لیے آپ سے کچھ مانگا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, ہماری ایک مسجد توڑ کر وہاں پر ایک بھویہ ہمارے ہندو بھائیوں نے ایک مندر بنایا ہے. پتہ ہے ان کا چندہ ایک دن میں کتنا جمع ہو جاتا ہے؟ 11 ارب روپے جمع ہوا تھا صرف یہ کہ مندر بنانا. آپ اگر مسجد بناتے ہیں تو آپ کے لیے کل قیامت میں اللہ جنت میں آپ کے لیے محل تعمیر کرے گا. اگر آپ 1 روپے سے بھی تعاون پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو کل قیامت میں ضرور عطا فرمائے گا. اور جو لوگ 11 ارب روپے جمع کیے ان کے لیے مرنے کے بعد تو کوئی وعدہ نہیں ہے رب کی طرف سے, لیکن آپ کے لیے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ آپ کے لیے گھر بنائے گا. اسی لیے زمین کی خریداری کے لیے آپ سے پیسہ مانگا جا رہا ہے. اگر آپ 5-10 روپے 150 سے مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور انشاءاللہ کل قیامت میں آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے بچے گئے ہیں ادھر رومال لے کر, دینے کی کوشش کیجئے, بھرپور دیجئے. ایک اپائے بتاتا ہوں اس سمسیا سے نکلنے کا. بچوں کے اوپر پردہ, بچیاں جاتی ہے اسکول میں, اغیار کے کالجز میں. ہمارے پاس کالج نہیں ہے, یونیورسٹی نہیں ہے, ہمارے پاس مولانا کوئی انکم نہیں ہے. ہم غربت کیسے ختم کریں, کالج کیسے بنائیں, مدرسہ بہت مشکل ہو جاتا ہے چلانا, مدرسہ کیسے چلے, مسجد میں ائمہ کو تنخواہ کیسے دی جائے. صرف ایک اپائے ہے, بہت آسان, بس ہمارے ذمہ داروں کو کھڑا ہونا ہوگا, دانشوروں کو کھڑا ہونا ہوگا, نوجوانوں کو کھڑا ہونا ہوگا. بہت کچھ نہیں کرنا, مہینے میں صرف 30 روپے جمع کرنا ہے. کتنے لوگوں کو؟ 10 کروڑ نوجوانوں کو, 10 کروڑ ایمان والوں کو ایک دن میں 1 روپے جمع کرنا ہے. تو ایک دن میں کتنا روپے جمع ہو سکتا ہے؟ ایک دن میں 10 کروڑ روپے جمع, اور پورے مہینے میں 300 کروڑ, اور پورے سال میں 3600 کروڑ روپے جمع ہو سکتا ہے. آپ کی 1 سال کی 1 روپے کا چندہ آپ یونیورسٹی بھی بنا سکتے ہیں, آپ مسجد میں ائمہ کو تنخواہ بھی دے سکتے ہیں, آپ مدرسے میں ہمارے علماء کرام جو محنت کرتے ہیں وہاں پر بھی ان کی تنخواہ اور ان کا راشن پانی چل سکتا ہے, اور آپ بڑی سے بڑی یونیورسٹی کالجز بھی بنا سکتے ہیں. اسلام یہ طریقہ بتاتا ہے, لیکن دعا کیجیے. ہم نے شروعات تو کی ہے اپنے علاقے سے, ایک چھوٹی سی تنظیم سے 300 ممبر جڑے ہیں, وہاں سے ہم نے شروعات کی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ اس کو پورے بھارت کے اندر پھیلائے. زیادہ نہیں, میں ادھارن دیتا ہوں آپ کو. اس دیش کے اندر ایک بہت بڑی تنظیم ہے, کون سی؟ RSS ہے, راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ, ہندو بھائیوں کی تنظیم. اس میں 10 سے 11 کروڑ ممبر ہیں, رجسٹری ممبر. وہ مہینے میں کتنا روپے جمع کرتے ہیں؟ وہ صرف 5 روپے جمع کرتے ہیں, 5 روپے. ایک مہینے میں ایک دن جمع کرتے ہیں 5 روپے, یعنی اس دن 60-70 ارب روپے جمع ہو جاتا ہے ایک دن میں. وہ پورے دیش کو کھلا سکتے ہیں 5 روپے. اور 30 روپے اگر ہم نے مہینے کے اندر میں متعین کی, ہمارا نوجوان وہ رجنی گندھا 25 روپے کا 50 روپے کا ایک دن میں کھا کر پھینک دیتے ہیں ہمارے نوجوان. اگر 30 روپے مہینے میں جمع کریں گے 1 روپے پر ڈے, تو بتائیے کہ اس دیش کے اندر میں ہمارے مسلم مائنورٹی کا سمسیا حل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ پھر ہم کسی سرکار کی یا کسی پارٹی کی یا کسی قائد یا کسی
لیڈر کے سامنے جا کر جھکیں گے نہیں. ہماری مسجد بنانے میں بھی ہم کو چندہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دانشوروں کو، اللہ ہمارے اوپر ہمارے بڑے جو ہیں اس میں سب ذمہ دار ہیں، پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ، کوئی عمل، کوئی شکل ایسی ہو جائے جس سے یہ عمل میں آئے، امپلیمنٹ ہو سکے ہمارے اس ملک کے اندر. دیتے رہیے بھائی، مسجد کے لیے آپ دیجئے، مسجد کے لیے دیجئے. بچہ گیا ہے رومال لے کر، آپ اس کو بھریے، کوشش کیجئے 5-10 روپے جو بھی ہو دینے کی کوشش کیجئے. تھوڑا دل بڑا کیجئے، مسجد کے لیے دے رہے ہیں. میں اپنی گاڑی کے پیٹرول کے لیے نہیں مانگ رہا، وہ تو مجھے جو لینا ہوگا وہ فاروق دلکش صاحب کو پکڑ لوں گا میں کہ بھائی مجھے دیجئے، میں گاڑی لے کے آیا ہوں. آپ لوگ مسجد کے لیے دیجئے، اللہ کے گھر کے لیے دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. آپ وقتی طور پر محسوس ہوگا کہ بھئی ہمارا 150 روپے چلا گیا، لیکن مرنے کے بعد ضرور آپ کو اس کا اجر ملے گا. جب تک لوگ نماز پڑھیں گے اس میں تب تک آپ کو ثواب ملے گا. وہ مسجد اگر قیامت آنے تک باقی رہے گی تب تک آپ کو ثواب ملے گا. اسی لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیجیے. نوجوانوں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. آج ایک گٹکا اور کیا بولتے ہیں رجنی گندھا کی قربانی دے دیجیے. آپ جمع کیجیے، بچوں کے رومال میں ڈالیے. یہ بچہ رومال پھیلائے ہوئے آپ کے بیچ گئے. اور شریعت سے جڑنے کی کوشش کیجیے. سلمان خان، شاہ رخ خان کے ایکٹنگ پر مت جاؤ میرے نوجوانوں، بلکہ اپنی زندگی کے اوپر محنت کرو کہ ہمیں کون سی چیز ہمارے قوم کو اور آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے، اس کے اوپر محنت کیجیے. کل بھی شاید کہیں ادری میں پروگرام ہے، وہاں نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے اس کے اوپر انشاءاللہ بات کروں گا. دیجیے میرے بھائیوں، مسجد کی تعمیر کے لیے دیجیے. اب شروع کریں. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.